میں ارشد خان صاحب کو دعوت دوں گا جو کہ پاکستان عوامی تحریک امریکہ کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں۔ آج کا یہ جلسہ پاکستان عوامی تحریک USA کی جانب سے ہمارے قائد شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زیر صدارت کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ان شخصیت کے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان میں جاری کرپشن، اقرا پروری، لوٹ مار اور ہر طرح کی ناانصافی کے خلاف یہاں سے کینیڈا سے اپنا گھر و بار چھوڑ کر پاکستان کے ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے ہیں جو کہ آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر آدمی لیڈر بنتا ہے لیکن عوام کو کیا دیتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ آج علامہ طاہر القادری ایک ایسی شخصیت کے طور پر پاکستان میں بہادری کی علامت بن کر ابھرے ہیں جنہوں نے پاکستان میں 70 دن کا ایک ایسا دھرنا دیا جو کہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ جناب طاہر القادری صاحب نے پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو ایک ویژن دیا کہ پاکستان کا نظام کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، ان چوروں سے، ان کرپٹ لٹیروں سے کیسے پاکستان کو نجات دلائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر پہلے پاکستان عوامی تحریک امریکہ میں نہیں تھی۔ ہم یہاں پر لوگوں کو امریکہ میں ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ ہیں جو مختلف اسٹیٹس میں چیپٹر کھولنا چاہتے ہیں۔ ہم اس انقلابی تحریک کو جو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے شروع کی ہے اس کو ہم امریکہ سے لے کر پوری دنیا سے ہوتے ہوئے پاکستان تک پہنچائیں گے۔ آج پاکستان سے جب علامہ صاحب واپس آئے ہیں یہاں پر صرف چند روز کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم نے کوشش کر کے یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے علامہ صاحب کو، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے تاکہ وہ بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، دھرنے کے دوران کیا ہوا، کن کن لوگوں نے کس قسم کے محاذ بنائے، کرپٹ لوگوں نے پارلیمنٹ میں جمع ہو کر کیا کیا کاروائیاں کی، پورے پاکستان کے کرپٹ لوگ جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے ان دھرنے کے خلاف اپنا ایک اجتماعی اتحاد بنایا اور ان دھرنوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان میں ہونے والے اس دھرنے کو یہ ناکام نہیں بنا سکے۔ پاکستان میں جو آواز اٹھی ہے وہ ایک آواز اٹھی گو نواز گو کی، وہ گو نواز گو کی آواز نہیں تھی، وہ نظام گو نظام کی آواز تھی، اور جو کہ پاکستان سے ہوتی ہوئی بیرون ملک میں دنیا کے ہر کونے کونے میں ہر جگہ پر یہ آواز اٹھی، اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا کارنامہ ہے، یہ کسی پاکستانی کا کارنامہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب یہاں پر تشریف لائے، سب کو پتا ہے یہاں پر صرف ایک ایڈورٹائزمنٹ چلی اور کہا گیا کہ آپ لوگ آئیے، نواز حکومت کے خلاف ہم مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے 1,500-2,000 آدمی کہ جو لوگ مظاہرہ کرنے کے لیے نواز شریف حکومت کے خلاف یہاں پر آئیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ عام آدمی نکل آیا، امریکہ میں رہنے والے وہ لوگ جو کہ نہ تو سیاسی ہیں نہ ان کا سیاسیات سے کوئی تعلق ہے، لیکن پاکستان میں ہونے والے بدعنوانی کرپشن کے معاملات کو دیکھ کر، نواز شریف کی باریوں کو دیکھ کر ایک عام آدمی جو کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کی صورت میں یونو کے سامنے آ گیا، ساری دنیا نے دیکھا۔ اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا کنٹریبیوشن پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ اور پاکستان کے عوامی تحریک کے سربراہ
علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا اور عمران خان کا جو آپس میں ایک اتحاد تھا اس کرپٹ نظام کے خلاف، وہ نظام انشاءاللہ تعالی جلد لپیٹ دیا جائے گا. اور یہ دونوں جماعتوں کا ایک بڑا کارنامہ تھا جو پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں گو نواز گو کی صورت میں قائم ہوا. جی، تو اس کے ساتھ میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو جو مختلف اسٹیٹوں میں رہتے ہیں ان سب کو آج میں دعوت عام دے رہا ہوں کہ آئیے پاکستان عوامی تحریک کو یہاں جوائن کیجئے. مختلف اسٹیٹس میں لوگ چیپٹر بنانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں صاف ستھری قیادت چاہیے، ہمیں کوئی کرپشن زدہ چہرہ نہیں چاہیے. آج ہمارے ساتھ آئیں اور پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے اچھائی اور برائی کی پہچان کی تمیز پاکستان کے کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ جو حکمران ہیں ان کو دکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ. یہ تھے ارشد خان جو اپنے روایتی جوشیلے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں صدر پاکستان عوامی تحریک USA ڈاکٹر تجمل گیلانی صاحب. میں شیخ الاسلام جناب علامہ ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کے دھرنے میں امریکہ میں پہلی دفعہ تشریف لانے پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے 70 دن گرمی اور بارش میں جس طرح رہ کر قوم کو ایجوکیٹ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ہم ان کی اس جدوجہد پر اور دھرنے کے سارے شرکا، بچے بوڑھے، جوان، عورتیں انہیں سلام کرتے ہیں. آپ کی اس کاوش کی وجہ سے سارے دانشور اس بات پر متفق ہو گئے ہیں اور ان کی سوچ بدل چکی ہے کہ دس سسٹم ہیز ٹو گو. اس نظام کے رہتے ہوئے اور پرانے چہرے رہتے ہوئے پاکستان کی قسمت نہیں بدل سکتی. لیکن پھر بھی گورنمنٹ کے کچھ حامی اینکرز کہتے ہیں کہ دھرنا ناکام ہو گیا. لوگ ہسٹری کو بھول جاتے ہیں. ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر 17 بار حملے کیے تھے، تو تب جا کر کفر ٹوٹا. ابھی تو ڈاکٹر صاحب نے صرف 2 ہی دفعہ یلغار کی ہے. آپ آگے شروع کریں. اسی سے ان 2 دفعہ دھرنوں سے ہی ایوان لرز گئے ہیں، ان کے مکین، ان کے دل دہل گئے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑ کر سہارا دے رہے ہیں کہ کہیں وہ گر نہ جائیں. یہ آپ کے ایمان کی قوت ہے.
آپ نے گورنمنٹس کو 2 بار للکارا ہے. کم از کم برے صغیر میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اس جرت کے ساتھ ڈاکٹر قادر علی صاحب جیسے شخص اس صدی میں شاید پیدا نہ ہو. پاکستان عوامی تحریک USA اور ان کے ایسوسیٹ آرگنائزیشنز سانحہ ماڈل ٹاؤن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ماڈل ٹاؤن کے اور اسلام آباد کے شہداء کے درجات بلند کریں اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. ڈاکٹر صاحب یہ سب جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ پری پارٹیشن ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ہوا کرتی تھی. پاکستان بننے کے بعد اب ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ہے اور ویسٹ انڈیا کمپنی بھی ہے. سیاست میں جمہوریت کی یہ ٹوپیاں پہن کر پاکستان آتے ہیں اور ملک کی دولت لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو مقروض کر جاتے ہیں. ہمیں اس کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. یہ غربت برے صغیر کے ملکوں ہی میں کیوں ہے؟ ایشیا کے باقی ملک تو ترقی کر گئے. اگر ہم پاکستان کو آدھا امریکہ بھی بنا دیں تو میرا خیال ہے یہ بھی آپ کا اور ہمارا ایک کام اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا. لہذا آپ ہمارے ساتھ ملیے. ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ہماری ضرورت ہے. پاکستان عوامی تحریک نیو یارک کے صدر ارشاد شیخ. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتی. پاکستان میں جو حالات ہو چکے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے. ہم اسی طرح اسی کشمکش میں چلتے آ رہے ہیں. وہی خاندان حکومت کر رہے ہیں, وہی لوٹ مار, وہی کرپشن کی سیاست ہے, وہی لوگ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. اب اس کے لیے اب دیکھیں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا نبض شناس اس قوم میں آیا ہے جس نے لوگوں کو پہلی دفعہ یہ روح شناس کرایا ہے کہ آئین کی آرٹیکل کی 62 اور 63 کے تحت اگر آپ پارلیمنٹ کے ممبران کے چناؤ نہیں کریں گے یہ لوگ ہمیشہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے. اگر آج بھی اگر آرٹیکل 62 اور 63 کو اپلائی کیا ہوتا شاید اس پارلیمنٹ میں ابھی تک کوئی شخص بھی نہ آ سکا ہوتا. ہمیں سب لوگوں کو یہ چیز کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے اگر ہم صحیح انقلاب لانا چاہتے ہیں. جیسے عمار صاحب نے کہا تھا کہ ڈارکنیس ول ناٹ گو دیٹ ایزی, اس کے لیے ایک بہت اچھا شعر ہے. اندھیروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں اجالوں کا پس منظر بڑا تاریک ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اس کے لیے آپ نے جس طرح دھرنے میں علامہ طاہر القادری صاحب کی ان کی حالت دیکھی ہے, کس طرح انہوں نے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. ایک فیملی اور یونیفائڈ سسٹم وہاں ہوا ہے, لوگوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کیا ہے, لوگوں میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے, لوگوں کو کھانا بھی ملا ہے, کپڑے بھی ملے ہیں. ایک اس طرح کا اگر سارا سسٹم سارے پاکستان میں ہو جائے تو پاکستان کی حالت بدل جائے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اوکے.